علی بھائی اگلا سوال ہے، میرے بھائی کی شادی کی ڈیٹ بالکل قریب آ چکی ہے، لیکن وہ عجیب و غریب وسوسے کا شکار ہو چکا ہے۔ دراصل اس نے فقہ حنفی کی مشہور بک بہشتی زیور میں یہ عبارت پڑھی تھی کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں اگر یہ کہہ دے کہ میں نے جس کسی بھی عورت سے نکاح کیا تو اسے طلاق ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ بس اسی دن سے اسے یہ شک لاحق ہو گیا ہے کہ کہیں اس نے بھی ایسا نہ کہہ دیا ہو، اور اسی وجہ سے وہ اپنی شادی سے بھاگ رہا ہے۔ پلیز اس کا کوئی حل بتا دے، شکریہ۔ حل تو اس کا بعد میں بتائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ علماء ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ کتابیں ڈائریکٹ نہیں پڑھنی چاہیے۔ بزرگوں کی کتابیں واقعی ڈائریکٹ نہیں پڑھنی چاہیے، اس میں اسی قسم کی اوٹ پٹانگ چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی۔ اگر انہوں نے کتاب و سنت ڈائریکٹ پڑھا ہوتا نا تو کبھی اس میں اس قسم کی بات ان کو نہ ملتی۔ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، اور یہ صرف بہشتی زیور پہ یا بہار شریعت پہ نہیں آپ ڈال سکتے۔ پرانے بزرگوں نے فتاوی علمگیری میں اور باقی کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھ دی ہیں۔ ایک کیس کو فرض کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں یہ جملہ بول دے کہ میں قسم کھاتا ہوں قسمیہ طور پہ کہ جس سے بھی شادی کروں گا اور جیسے ہی شادی کروں تو اسے طلاق واقع ہو جائے، تو ظاہر ہے اسے پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کسی کے دماغ میں تو جو بیچارہ شادی کرنے کے چکر میں ہوتا ہے وہ طلاق تو نہیں سال لیے پھر رہا ہوتا۔ کبھی کسی نے شادی اس نیت سے نہیں کی ہے کہ اس کی شادی ہوتے ہی طلاق ہو جائے۔ اس قسم کے فرضی مسائل لکھ کے لوگوں کو الجھا دیتے ہیں، اور پھر لوگ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ بزرگوں کی کتابوں سے توبہ کریں اور قرآن و سنت کی طرف آئیں۔ قرآن و سنت میں آپ کو اس قسم کی کوئی چیز نہیں ملے گی کہ جہاں پہ آپ کو فرضی کیسز بتائے جائیں، بل آپ کے اس اسپیسیفک کیس کو آپ قسم کی کیٹیگری میں زیادہ سے زیادہ فال کروا سکتے ہیں، حالانکہ انہوں نے قسم نہیں کھائی تھی۔ اگر یہ انہوں نے کہیں پہ یہ بات کہہ بھی دی ہے تو اپنی بات واپس لے لیں کہ جی میں اس بات سے پیچھے ہٹتا ہوں، اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر انہوں نے قسم کھائی ہے نا، پھر قسم ان کو توڑنی ہوگی اور اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بتایا کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے تو وہ قسم کو کیسے توڑے گا۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جو لغو قسم کی قسمیں ہیں نا، جیسے عربیوں میں عام عادت ہے وہ بولتے ہوئے کہہ دیتے ہیں واللہ باللہ تاللہ، لیکن یہ وہ انٹینشنلی قسم نہیں کھا رہے ہوتے، یہ ان کی عام ایک تکیہ کلام ہوتا ہے۔ وہ ہم بھی اگر کہہ دیں نا اللہ کی قسم انٹینشنلی نہیں صرف بولتے ہوئے تو اس کا بھی کفارہ نہیں ہوتا۔ ہاں پوری انٹینشن کے ساتھ کھائیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت نہیں کرے گا ان لغو قسموں کے اوپر جو تم اپنی گفتگو میں بول دیتے ہو، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، بلکہ اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا ان قسموں کے بارے میں جو تم پورے وثوق کے ساتھ کھاتے ہو۔ فَكَفَّارَتُهُ، تو اس کا کفارہ یہ ہوگا اگر کسی نے اپنی قسم توڑنی ہے، اطعام 10 مساکین، کہ وہ 10 مساکین کو کھانا کھلائے گا، اوسط درجے کا کھانا، یعنی آج کل آپ سمجھ لیں 100-150 روپے کا ایک وقت کا کھانا ہے تو 10 مساکین کو کھانا کھلا دے۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ اس لیول کا کھانا ہو جو وہ گھر میں بھی کھاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں وہ اعلیٰ کھاتا ہے تو باہر کہہ کہ نہیں جی وہ عیدی والوں کے پاس چلے جائیں اور فلاں کے پاس چلے جائیں وہاں تو 10 روپے کا بھی کھانا مل جاتا ہے، اس طرح نہیں۔ او کسوتہم، یا 10 مساکین کو پھر کپڑے لے دے اگر کھانے کا ارینجمنٹ نہیں کر سکتا۔ او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کر دے۔ یہ آج کل آبسلیٹ ہو چکا ہے، غلاموں والا سلسلہ تو نہیں ہے، پہلے 2 آپشن ہی ہیں۔ لیکن اگر کوئی غریب ہے تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا فَمَن لَمْ يَجِدْ، اگر کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا یا اس کو نہیں پاتا، فَصِيَامُ 3 ایام، تو وہ پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھ لے گا تو وہ کفارہ ہو جائے گا۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ ان قسموں کا کفارہ ہے جو تم حلفیہ طور پر پوری انٹینشن کے ساتھ کھاتے ہو۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بتا دیا۔ تو اب اس صورتحال میں اگر ان کو کوئی زیادہ وہم آ رہا ہے نا تو وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیں تو وہ خود بخود ان کا وہ معاملہ ٹوٹ جائے گا اور یہ پورے کا پورا معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔
باقی یاد رکھیے گا، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی معاملے میں قسم بھی کھا لوں اور بعد میں مجھے پتہ چلے کہ اس کے خلاف کرنے میں زیادہ بہتری ہے تو میں انشاءاللہ اپنی قسم کو توڑوں گا، اس کا کفارہ بھی ادا کروں گا۔ یعنی قسم کوئی ایسی چیز نہیں ہے اگر کسی نے کھا لی اور بعد میں اس کو آئیڈیا ہوا ہے کہ فلاں کام کرنا بہتر تھا، مجھے قسم نہیں کھانی چاہیے تھی، تو نبی علیہ السلام اپنے لیے بھی کہہ رہے ہیں میں قسم توڑ دوں گا اور میں اس کام کو کر لوں گا اور اس کا کفارہ دے دوں گا۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی شخص کا اپنے گھر والوں کے حق میں کوئی قسم کھا لینا اور پھر اس قسم کو توڑ دینا یہ بہتر ہے۔ اس کا قسم کھانا، اس کے توڑنے کا جو گناہ ہے یا اس کے توڑنے کا جو وبال ہے، اس سے بڑا وبال ہے کہ وہ اس کو نہ توڑے اللہ کے نزدیک۔ یعنی اللہ کو یہ پسندیدہ ہے کہ وہ شخص اپنے گھر والوں کے بارے میں کھائی ہوئی قسم کو توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ اسے یہ نہیں کہے گا کہ تو نے میری قسم کھائی تھی تو تو نے قسم کا لحاظ نہیں کیا۔ اگر وہ اس کا جرم بھی ہو کہ اس نے اللہ کی قسم توڑی ہے تو وہ قسم توڑنا چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے حق میں کوئی ایسی قسم کھا لینا کہ جیسے لوگ کھا لیتے ہیں کہ اگر تو اپنے یعنی وہ کہتے ہیں میکے گئی تو تجھے میری طرف سے طلاق ہے، یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، یا اپنے بھائی کو ملی تو طلاق ہے، یا فلاں سہیلی کو ملی تو طلاق ہے۔ یہ اکثر خامدوں نے اس قسم کی تھریٹ لگائی ہوتی ہیں اور پھر یہاں پوچھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ بیویوں نے باز تو نہیں آنا، تو سر آپ ہی اپنی قسم توڑیں اور کفارہ ادا کر دیں، اور اگر وہ چلی گئی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک کی نیت کی تھی تو ایک ہوگی، دو کی تو دو، تین کی تو تین، اور فارغ بیوی۔ لہٰذا احتیاط کیا کریں، آپ اس طرح کے کام نہ کریں۔ بیویوں نے تو باز نہیں آنا لیکن آپ تو باز آ جائیں۔ بیویوں کو کیوں اسٹیک کے اوپر لگاتے ہیں؟ معاملات کو اور طریقے سے بھی ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے اسی کانٹیکسٹ میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم نظر مانتے ہو نا اس کا کفارہ بھی وہی ہے توڑنے کا جو قسم کا کفارہ ہے۔ قسم مستقبل کے بارے میں ہوتی ہے، یعنی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا یا میں یوں کروں گا، اگر وہ یا یوں نہیں کروں گا، دونوں کیسز میں جب الٹ چلتا ہے تو قسم ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے ماضی کی کسی بات پہ کہا نا کہ اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا، تو یہ قسم نہیں ہے، نہ کفارہ ہے، یہ ایک جھوٹی سٹیٹمنٹ ہے قسم کے ساتھ سپورٹیو۔ یہ قسم نہیں ہوتی، قسم مستقبل کے لیے ہوتی ہے۔ اور نظر بھی یہ ہے کہ میرا فلاں کام ہوا تو میں یہ کروں گا، اور پھر وہ یہ نہ کر سکے یا نہ کرے تو وہ ٹوٹ گئی، اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ قرآن کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے۔ بلکہ بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر ماننے سے، منت ماننے سے، نظر و منت یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈ استعمال ہوتے ہیں، تقدیر نہیں ٹلتی، البتہ کنجوس کا مال نکل جاتا ہے۔ تو تقدیر اس چیزوں سے نہیں ٹلتی ہے۔ تقدیر میں لکھی ہوئی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ دعا کی برکت سے ٹال دوں گا، دعا کی برکت سے بھی صرف وہی تقدیر بدلتی ہے، ہر طرح کی تقدیر نہیں بدلتی۔ اور صدقہ دینے سے بھی صرف وہی تقدیر میں آئی ہوئی تکلیف ٹلتی ہیں جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر صدقہ دیا تو میں ٹال دوں گا۔ وہ تکلیف جو آنے والی ہے اس اعتبار سے کہ اللہ نے اس کو ڈیسٹنی مقرر کیا ہے، وہ صدقے سے بھی نہیں ٹلتی، نہ دعا سے ٹلتی ہے۔ یہ بھی یعنی تقدیر کی بھی لکھی ہوئی تقدیر کے بھی دو قسم کی اقسام ہے۔ خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے۔ بہرحال نظر کا کفارہ یعنی منت کا اور قسم کا کفارہ یہ سیم ہی ہے کہ آپ نے 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے یا ان کو کپڑے لے کے دینے ہیں، اور جب غلام والا سسٹم تھا تو غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر کوئی اس پر استطاعت نہ رکھے تو وہ روزے رکھے گا، ڈائریکٹ روزے رکھنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے ایک اور حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں جو کوئی شخص قسم کھاتا ہے تو اس کو پورا نہ کرے، اور نہ کوئی ایسی قسم پوری کرے کہ جو اس کے بس میں نہیں ہے۔ اب ایسی قسم بھی ہو سکتی ہے جو آپ کے بس میں نہ ہو، مثلا ایک شخص کہتا ہے میرا یہ کام ہو گیا، منت کے طور پہ وہ کہہ لے یا قسم کے طور پر میں روزانہ 1000 نفل پڑھوں گا۔ اب یہ کون پڑھ سکتا ہے؟ مشکل کام ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ بھی قسم کھائی ہوتی ہے میں 100 گھروں سے مانگ کے نا اللہ کی راہ میں نیاز کروں گا، یعنی قسم تو منت تو منی ہے، مصیبت لوگوں نے پاتی ہے۔ اور بعض تو بالکل معصیت والی
قسمیں ہوتی ہیں، یعنی میرا اگر بیٹا ہوا تو میں اس کی اتنی لمبی چٹیاں رکھوں گا اور اتنے سال کے بعد فلاں مزار پہ جا کے کاٹوں گا، تو یہ ساری جو اس قسم کی قسمیں یہ معصیت والی ہیں، گناہ والی ہیں، ان کو بھی آپ نے پورا نہیں کرنا۔ وہ بھی حدیث سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی نافرمانی میں تم نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں نا، تو ان کا کفارہ ادا کرو، اس قسم کو پورا نہ کرو۔ کفارہ بہرحال پھر بھی دینا ہوگا، کیونکہ آپ نے غلط کام کی، وہ سزا تو آپ کو ملنی چاہیے نا، کفارہ تو آپ کو ملے گا۔ اور اس میں ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے جو ابو داؤد کے اندر ہے، ایک صحابی نے منت مانی تھی کہ میں مقام بوانا کے اوپر اونٹ قربان کروں گا، ایک روایت میں آتا ہے 100 اونٹ۔ نبی علیہ السلام سے اس نے آ کے ڈسکس کیا تو آپ نے فرمایا دیکھنا وہاں پر کہیں زمانے جاہلیت میں کسی بت کی عبادت تو نہیں ہوتی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا جاہلیت کا کوئی میلہ تو نہیں وہاں لگتا تھا؟ یہ نہ ہو کہ تم جاؤ تو کہو کہ بزرگوں کی یاد تازہ ہو گئی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ درباروں کے اوپر آپ نے اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کرنا، کیونکہ وہاں پہ غیر شرعی افعال ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے انشور کیا، تو پھر آپ نے فرمایا تم اپنی نظر کو پورا کرو، اور کوئی ایسی نظر پوری نہ کرو جو تمہارے بس میں نہیں، یا جس نظر کے اندر اللہ کی گناہ والا، معصیت والا ایشو ہو، اس نظر کو بھی تم پورا مت کرو۔ اس موقع پہ آپ علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی۔ تو قسم کا بال کفارہ دینا پڑے گا، جس نے معصیت والی قسم کھائی ہے نا، وہ اس کو قسم والا معاملہ ہوگا۔ باقی یہ جو کچھ انہوں نے کیا، تو اگر ان کو زیادہ وام آ رہا ہے تو ایک قسم کا کفارہ دیں اور شادی کریں جناب، اپنے لیے بھی آسانی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس عذاب سے باہر نکالیں، اور آندہ کے لیے بھی آپ نیت کریں کہ آپ نے کتاب و سنت میں جو چیزیں آئی ہیں وہ پڑھا کریں، بابوں کی کتابوں کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہوگا جی؟ جزاکم اللہ خیر۔